بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ آج ہمارے درس کا 10واں روز ہے، اور جس عنوان کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں وہ احکام دین ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں اور درس کا آغاز کروں، یہ بات ضروری سمجھتا ہوں اور اپنا فریضہ بھی کہ آج کچھ دیر اس ذات پر بات کی جائے کہ جس کی منت اور جس کا احسان پورے اسلام، پورے دین اور سب لوگوں پر اور سب کی گردن پر موجود ہے۔ جی، میری مراد مادر سیدہ نساء العالمین ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ یوں تو دیکھا جائے تو اسلام نے جو پیش رفت پورے عالم میں کی، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن مورخین نے 3 ایسی باتیں لکھی کہ جو ظاہری اسباب میں شمار ہوتی ہیں، کہ یہ 3 ظاہری اسباب اگر نہ ہوتے تو اسلام پورے عالم میں نہ پھیل پاتا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام کی سمت نہ آتے۔ پہلی چیز جس سے متاثر ہو کر لوگ اسلام میں جوگ در جوگ آئے اور اسلام کو دل و جان سے قبول کیا، وہ اخلاق، حلم اور حسن اخلاق پیغمبر تھا، کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے گرویدہ ہوئے اور پیغمبر کے اخلاق سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کیا اور دل و جان سے آخری وقت تک اسلام پر قائم و دائم رہے۔ دوسری وہ چیز کہ جس کا احسان ملت مسلمہ نہ کبھی بھلا پائی ہے اور نہ کبھی بھلا پائے گی، وہ ذوالفقار امیر المومنین ہے، کہ جس کی وجہ سے کتنے افراد دامن اسلام میں جگہ پاتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے۔ ایک بہت بڑا حصہ ہے تاریخ اسلام میں کہ جہاں ذکر ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی نے کتنی منت اسلام پر رکھی ہے، اور امت مسلمہ تا قیامت ذوالفقار علی اور امیر المومنین کی محتاج اور شکر گزار ہے۔ تیسری اور آخری چیز جو ظاہری اسباب میں شمار ہوتی ہے، کہ جس کے دین اور جس کی منت کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور جوگ در جوگ اسلام کی طرف آئے، وہ دولت حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ وقت کہ جب پیغمبر کا کوئی نام لینے والا نہ تھا، وہ وقت کہ جب کوئی پیغمبر کو قبول کرنے والا نہ تھا، وہ پہلی خاتون کہ جس نے پیغمبر کو دل و جان سے قبول کیا اور پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یوں تو لکھنے والوں نے حضرت کی عمر مبارک بہت سی لکھی، لیکن جو میرے نزدیک ثابت شدہ ہے وہ شہزادی کی عمر 24 سال ہے۔ 24 سال کی عمر میں شہزادی کی شادی پیغمبر اکرم سے ہوئی، اور اس وقت پیغمبر کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اب کیا وجوہات تھیں، کیا وہ سیاسی پہلو تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کی عمر مبارک کو اتنا بڑا کر لکھا گیا؟ پھر اس پر گفتگو اگر کبھی موقع ملا تو ہم عرض کریں گے، لیکن ایک تحقیقی موضوع ہے، ایک وسیع موضوع ہے، ایک وسیع میدان ہے کہ جس پر ہم لوگوں کو، طالب علموں کو اور خصوصاً شیعوں کو تحقیق کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے شہزادی کی عمر 40 سال لکھی ہے وہ کن وجوہات کی وجہ سے لکھی ہے۔ کس کو چھوٹا دکھانا تھا کہ شہزادی کی عمر کو بڑھایا گیا؟ بہرحال بہت سے سوالات ہیں کہ جو یہاں پر پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت کہ جب شادی سے پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر کی منتظر تھیں اور دنوں رات پیغمبر کی یاد میں اور عشق محمدی میں گزارا کرتی تھیں، وہ بھی دیکھنے کے لائق تھا، وہ بھی سننے کے لائق تھا، لیکن شادی کے بعد وہ بھی تاریخ نے منظر دیکھا کہ جب پیغمبر حضرت خدیجہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کو یاد کرتے رہے، آپ کا ذکر کرتے رہے۔ جب بھی آپ کا ذکر ہوتا تو
آنکھیں غمگین ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ وہ خاتون ہے کہ جس نے اس وقت مجھے قبول کیا جس وقت سب نے میرا انکار کر دیا تھا، اس وقت مجھ پر ایمان لائی کہ جب سب کافر ہو چکے تھے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو خود خدا سلام کہا کرتا تھا۔ جب پیغمبر غار حرا راز و نیاز کے لیے اپنے خدا سے ایک خلوت کرتے تھے تو جناب خدیجہ بعض اوقات غار حرا کی طرف جاتی تھیں پیغمبر کے لیے غذا لے کر۔ تو ایک ایسا ہی دن تھا کہ جب آپ غار حرا پہنچیں، اس وقت خدا نے جبرائیل امین کے ذریعے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو سلام کہلوایا۔ تو اب سوچئے اور غور کرنے کی بات ہے کہ ایسی ہستی کہ جسے پروردگار سلام کہلوا رہا ہو وہ کس مقام و منزلت پر فائز ہوگی۔ جی بالکل، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو مجہول الہویہ مجہول القدر ہیں، یعنی جن کا ذکر ہمارے ہاں عموماً اتنا نہیں کیا جاتا اور جن کے حوالے سے ہمارے ہاں زیادہ بات نہیں کی جاتی۔ یہ خدیجہ کی ہی تو گود ہے کہ جس نے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی ہمارے اور آپ کے درمیان اس دنیا میں وجود میں لے کر آئیں، اور ایسی بیٹی کہ جو 11 اماموں کی ماں ہے، یعنی امامت کا سلسلہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے آگے بڑھا۔ یہی وہ ہستی ہے کہ جب نماز میں کھڑی ہوتی تھیں تو نور ایسا چہرے سے ساطع ہوتا تھا کہ گھر کے در و دیوار پر پڑا کرتا تھا۔ آپ اس وقت کہ جس وقت لوگ مکے میں غربت اور فاقوں سے داد و فریاد کر رہے تھے اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، عرب میں مکے میں قحطی کا زمانہ تھا اور پیغمبر غمگین حالت میں گھر میں تشریف فرما تھے، تو روایت کہتی ہے کہ آپ نے اپنی دولت کو اس طریقے سے پیغمبر کے سامنے لگایا کہ آپ اور پیغمبر کے درمیان اس کا فاصلہ ہو گیا، اور آپ پیغمبر کو نہیں دیکھ پا رہی تھیں، پیغمبر آپ کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اس وقت ایک جملہ کہا کہ اے میرے سید و سردار، یہ دولت آپ کے قدموں میں نچھاور کرتی ہوں، جائیے اس دولت کو مسلمانوں پہ صرف کیجیے تاکہ مسلمان اس دولت کے ذریعے سے اپنی جان کو بچا سکیں۔ یقیناً اسلام خدیجہ کا ممنون و مشکور ہونا چاہیے، اسلام کو امت مسلمہ کو خدیجہ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اگر غور کریں تو سورہ والضحیٰ میں بھی پروردگار عالم 2 ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلی ہستی ارشاد ہو رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ کون سی ہستی ہے؟ خدا اپنی طرف نسبت دے کے کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا بس تمہیں غنی کر دیا۔ کس کے ذریعے سے پروردگار غنی کر رہا ہے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے، لیکن نسبت خود اپنی طرف دے رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے تمہیں غنی کیا۔ یعنی یہ بیوی وہ بیوی ہے کہ جس کے کام کو بھی، جس کے کام کی نسبت کو بھی خدا اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ کیا مقام و منزلت ہے اس بیوی کی، خدا جانے۔ ایک دن جب زہرا، کیونکہ 6 سال کی عمر ہے سیدہ کی، سیدہ نساء العالمین کی، حضرت زہرا کی، کہ ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، تو بیتابی ہے، ماں کے لیے پوچھ رہی ہیں، سوال کر رہی ہیں کہ بابا میری ماں کہاں ہے؟ تو اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور پیغمبر سے عرض کیا کہ فاطمہ کو کہہ دیجئے کہ خدیجہ جنت میں آمنہ و آسیہ کے ساتھ سیر کر رہی ہیں، مریم و آسیہ کے ساتھ سیر کر رہی ہیں۔ یہ ہے وہ بیوی کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے جنت میں ایک قصر بنایا ہوا ہے کہ جس میں خدیجہ تشریف فرما ہے۔ خاص طور پہ سادات کے لیے آج غم کی تاریخ ہے اور امت مسلمہ کے لیے بھی غم کی تاریخ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آج امت مسلمہ ان سب باتوں کو بھلا چکی ہے اور کوئی ذکر شہزادی کے حوالے سے ہمیں نظر نہیں آتا، اور افسوس تو تب زیادہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم اپنے شیعوں کو بھی یہ دیکھتے ہیں اور اس عالم میں ہم دیکھتے ہیں کہ رحلت اور شہادت کی تاریخ بی بی کی آتی ہے اور آ کر گزر جاتی ہے،
کوئی سیاہ لباس پہننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے، دقت کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اس طریقے سے اس دن کو گزاریں، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جب سیدہ کی سر سے، سیدہ فاطمہ زہرا کے سر سے ان کی والدہ گرامی کا سایہ جا رہا ہے، یعنی آپ کی والدہ گرامی اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ لہٰذا سوچئے کہ جس طریقے سے سیدہ نے یہ دن گزارا ہوگا، ہمیں بھی اسی طریقے سے کوشش کرنا چاہیے کہ اس دن کو گزاریں، آہ و بکا کے ساتھ، ماتم و گریہ کے ساتھ، کہ ہم تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن حق کے ختیجہ ادا کرنے کی کوشش کر سکیں، اور امام زمانہ کو ان کی جدہ کی شہادت پر اور رحلت پر تعزیت عرض کریں، کیونکہ تسلیت عرض کریں، اس لیے کہ جس سال حضرت ختیجہ اور حضرت ابو طالب کا اس دنیا سے انتقال ہوا اور شہادت ہوئی، تو پیغمبر اکرم نے اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا۔ عام الحزن یعنی غم و اندوہ کا سال، غم کا سال۔ پیغمبر اس سال غمگین رہے، کیوں؟ کیونکہ دو بازو ختیجہ اور ابو طالب کے نام کے تھے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب پیغمبر کا کوئی حامی و ناصر نہیں تھا۔ یہی وہ حضرت ختیجہ ہیں کہ خود ہم کربلا کے میدان میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس وقت سید الشہداء فوج اشقیہ کے سامنے آئے ہیں، تو سامنے آ کر آپ نے یہی بیان فرمایا کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ تو تمام فوج عدو نے پکار کر بیک آواز کہا کہ جی ہاں، ہم آپ کو پہچانتے ہیں، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پھر امام حسین نے دوبارہ سے ایک بات کہی اور فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میری نانی ختیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب ہیں؟ تو سب نے بیک آواز کہا کہ جی ہاں، ہم پہچانتے ہیں کہ آپ کی نانی ختیجۃ الکبریٰ ہیں۔ یعنی خود امام معصوم جس کا ذکر کر رہا ہے، تو سوچئے کہ وہ بی بی کس منزلت اور مقام پر فائز ہوگی کہ امام معصوم اس کے نام پر فخر کرے کہ میری نانی ختیجۃ الکبریٰ ہیں۔ جب آپ زیارت میں بھی سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا ابن ختیجۃ الکبریٰ، سلام ہوں آپ پر اے ختیجۃ الکبریٰ کے بیٹے۔ یعنی خود ختیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے امام حسین کو سلام کہا جاتا ہے۔ تو جس کی نانی ایسی ہو اور جس کی گود ایسی ہو کہ جو دنیا کو فاطمہ زہرا جیسی بیٹی دے دے، اور وہ فاطمہ کے جو حسن و حسین جیسے دو لؤلؤ و مرجان اس عالم کے حوالے کر دے، دنیا کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی ہستیاں ہیں اور ہم ایسی ہستیوں کو ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا تاکہ اسلام باقی رہ سکے، اور اسلام باقی رہ سکے تاکہ خدا کا نام لینے والے باقی رہ سکیں۔ یقیناً انسان غور کرے اور جتنا بھی شکر ادا کرے سیدہ کا، جناب ختیجۃ الکبریٰ کا، وہ کم ہے، اور وہ شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کس طریقے سے؟ کیونکہ حکم ہوا ہے مودتا فی القربہ، اور مودت اس چیز کو کہتے ہیں کیونکہ محبت سے بالا درجہ ہے مودت، اور مودت اظہار چاہتی ہے، اور مودت میں اظہار کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جب بھی کسی معصوم یا معصومہ کی شہادت کا دن آئے تو ہم لوگ کالا لباس زیب تن کریں، اور کالا لباس زیب تن کرنے کے بعد ایک گھر میں ہی چھوٹی سی محفل اور مجلس منعقد کریں کہ جس میں کوئی گھر کا آدمی مرثیہ پڑھ لے، کوئی چھوٹی سی مجلس و مصائب پڑھ لے، اس کے بعد گھر میں تھوڑا سا ماتم ہو جائے۔ یہ بہت ضروری تھا بیان کرنا تاکہ یہ پیغام آپ کے درمیان پہنچے، اور آپ بھی اس پیغام کو سننے کے بعد اپنے گھر میں اس تربیت کو اور اس رواج کو قائم کریں، تاکہ آپ کے گھر میں بھی جب کسی شہادت معصوم کی آئے یا کسی معصومہ کی شہادت آئے تو آپ کے گھر میں بھی مجلس عزا برپا ہو، کیونکہ یہ مجلس عزا بہت مجرب نسخہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ جتنے ہمارے متقدمین علماء گزرے ہیں اور مراجعین گزرے ہیں، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ خدا اور امام زمانہ سے نزدیک اگر ہونا چاہتے ہو تو اپنے گھر پہ مجلس حسین کو برپا کر لو، مجلس اہل بیت کو برپا کر لو۔ اور وبا بھی چل رہی ہے، وبا کے لیے حدیث بھی موجود ہے کہ ائمہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ذکرنا اہل بیت، ہمارا ذکر تمام وبا، تمام بیماریوں، تمام بخار، ان سب کے لیے شفا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے معنی میں معرفت اہل بیت کو سمجھ سکیں، اور سمجھنے کے بعد اہل بیت نے جس عمل کو انجام دینے کے لیے ہمیں حکم کیا ہے ان اعمال کو ہم انجام دے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔